کہ جو شخص شادی کے بعد غیر خواتین سے تعلق رکھتا ہے تو اولاد اس کی کبھی عزت نہیں کرے گی۔ اس بات پر اگر کسی کو شک ہو تو وہ ذرا اپنی اولاد کے بڑے ہونے کا انتظار کر لے۔ بچے چھوٹے ہیں، ماں کے ساتھ باپ کی بے وفا واضح نظر آ رہی ہے، باپ کے لیے ماں کی دعائیں واضح نظر آ رہی ہیں، باپ کے لیے ماں کی منتیں، ماں کے آنسو صاف نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں اولاد کیا خاک باپ کی عزت کرے گی جو ہمیشہ ان کی ماں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس دندناتا پھرتا تھا۔ اپنے گھر کو چھوڑیں، دوسرے گھرانوں میں نظر ڈالیں، بہت سے بچے باپ سے ٹھیک منہ بات کرتے نظر نہیں آئیں گے، اور وجہ پوچھو تو جواب ملے گا کہ ہمارا باپ ہماری ماں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے تعلق قائم رکھتا تھا۔ آج کے دور میں اولاد بڑی ہو جائے تو ویسے ہی باپ کا ادب بھول جاتی ہے، اور ایسے میں جب انہیں معلوم ہو کہ ان کا باپ اپنے وقت میں ایک نمبر کا ٹھرکی اور لڑکی باز ہوا کرتا تھا، ہماری ماں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے تعلق رکھتا تھا، تو کوئی مجبوری ہی ہوگی جو ایسی اولاد سے باپ کی عزت کروا سکے۔ باپ بچے کا رول ماڈل ہوتا ہے، جو باپ کرتا ہے وہی بچہ سیکھتا ہے، لہٰذا جو باپ خود بیوی چھوڑ دوسری عورتوں سے تعلق رکھتا ہو وہ بچے کی کیا تربیت کرے گا؟ وہ بچے کو کہاں سے اخلاق سکھائے گا؟ وہ بچے کو کہاں سے شرم اور حیا سکھائے گا؟ وہ بچے کو کہاں سے عورت کی عزت سکھائے گا؟ وہ بچے کو کہاں سے دنیا میں آنے کا مقصد سکھائے گا؟ وہ باپ کس منہ سے بچے کو کہے گا بیٹا موبائل کا غلط استعمال نہ کرنا؟ وہ باپ کس منہ سے کہے گا بیٹا غیر محرم سے تعلق گناہ کبیرہ ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں؟ وہ باپ کس منہ سے کہے گا با حیا اور پاک دامن لوگ ہی زمانے میں سر اٹھا کر جیتے ہیں؟ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے جذبات کو، اپنی بیوی کے آنسوؤں کو، اپنی بیوی کی منتوں کو پیروں تلے روند کر دوسری عورتوں سے تعلق رکھنے والے، دوسری عورتوں سے زنا کرنے والے مرد اپنی اولاد کے ہاتھوں عزت پائیں گے تو آپ دنیا کے بے وقوف اور جاہل ترین شخص ہیں۔ مجھے چھوڑیں کہ سالک شفیق یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ علماء کرام سے رابطہ کریں کہ نکاح کے بعد غیر محرم سے رابطہ اولاد واسطے کس قدر نقصان ہے۔ نکاح کے بعد باہر کوئی شخص پسند ہے تو اس سے نکاح کریں، ایک نہیں 4 عورتوں سے نکاح کریں، بشرطے کہ حقوق برابر دینے کی اہلیت رکھتا ہو، لیکن اگر حقوق نہیں دے سکتا تو یہ گناہ کبیرہ کا راستہ چھوڑ کر آپ کے پاس آنے والی بیوی کے ساتھ وفا کرے، اس کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کی اعلیٰ پرورش کرے، نہ کہ باہر عورتوں میں منہ کالا کرتا پھرے۔ ہمارے معاشرے میں عورت ایسا کچھ کر لے تو چپل مکے لاتیں گالیاں بد کرداری حتیٰ کہ غیرت کے نام پر قتل تک کر دی جاتی ہیں، اور مرد جب چاہے جیسے چاہے کسی سے بھی تعلق بنا سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی منہ کالا کر سکتا ہے، اور یہ سب تو آج کل فیشن بن چکا ہے۔ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا تو دور، ہم نے غلطی کو غلطی ماننا ہی بند کر دیا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا ہی بند کر دیا ہے۔ میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نیکی کرنے میں شرم اور گناہ کرنے پر فخر محسوس کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد خواتین غیروں سے تعلق نہیں بناتی، شادی شدہ خواتین بھی اس بد فعلی میں ملوث ہیں، لیکن ایسے میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آخر میں مختصر کہوں گا کہ نکاح والا رشتہ مقدس ہے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ جینا، ایک دوسرے کے لیے جینا، ایک دوسرے سے مخلص ہو کر جینا اس رشتے کا عین تقاضا ہے اور اس رشتے کی خوبصورتی ہے، اور جب اس رشتے میں تیسرا شخص آ جاتا ہے تو گویا اللہ کے غضب کو دعوت دے چکے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لے چکے ہوتے ہیں۔ اس رشتے کی برکتیں رحمتیں اٹھا لی جاتی ہیں، سلامتی اٹھا لی جاتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جب شادی کے بعد میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک غیر عورتوں سے یا غیر مردوں سے تعلق بناتا ہے تو اس کا براہ راست اثر اولاد کی پرورش پر ہوتا ہے، ان کی تربیت پر ہوتا ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،